اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اکثر اوقات ذہنوں میں سوال جنم لیتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ اسلام ہمیں ان سوالوں کا واضح، جامع اور اطمینان بخش جواب دیتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ تخلیق انسانی کا اصل مقصد عبادت الہی ہے۔ سورہ ذاریات سورت نمبر 51 کی آیت 56 میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی مضمون سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت 21 میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی والی زندگی گزارو۔ یہ آیات بالکل واضح ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت صرف نماز، روزہ یا حج تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، یہ سب عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کا جو دوسرا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے آزمائش۔ سورۃ الملک سورت نمبر 67 آیت 2 میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت سورت نمبر 29 آیت 2 میں فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور آزمائش کے مختلف ذرائع ہیں جس کا ذکر سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت 155 میں ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پلوں کی کمی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ریحان ٹی وی کے معزز دوستو، ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق عبث اور بیکار نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔
اور ہماری آخرت سنور جائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔